بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایم فل انگلش لٹریچر کی انٹرویو گائیڈنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سو یہ جو گائیڈنس ہے یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی دے رہی ہوں، اور جن یونیورسٹیز میں نے پرسنلی انٹرویو نہیں دیا، وہاں جو میری فرینڈس ہیں، میری سینئرس ہیں، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کے انٹرویو میں کیا کیا پوچھا گیا تھا۔ بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں کو گائیڈنس نہیں ہے میں ان تک بھی گائیڈنس دوں، کیونکہ اگر آپ وداؤٹ گائیڈنس یا وداؤٹ پریپریشن اور وداؤٹ کریکٹ گائیڈنس کہیں جاتے ہو اور آپ کو سینیریوز ڈفرینٹ فیس کرنے پڑتے ہیں اس سینیریو سے جو آپ نے بنایا ہوتا ہے، تو آپ لٹرلی وہ چیز جو ہوتی ہے نا، آپ بلیک ہو جاتے ہو جب آپ سے ایسے کویشچنس پوچھے جا رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کو آئیڈیا تک نہیں ہوتا۔ تو اس ویڈیو میں نے کچھ کویشچنس جتنے بھی میرے سے کلیکٹ ہو سکے کیے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے۔ سو ہوپ آپ یہ جو ویڈیو ہے وہ یہ پوری دیکھیں، اور اینڈ اسٹارٹ میں تھوڑی سی جنرل گائیڈنس بتاؤں گی، پھر جو ویڈیو کے اینڈ میں سارے کویشچنس ہیں، یا اگر آپ کو صرف کویشچنس دیکھنے ہیں تو آپ تھوڑا سا آگے جا کے خالی کویشچنس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سو جو ڈریسنگ کی گائیڈنس ہے یہ سمپل ہے کہ یور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ ون۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ جتنی فارمل ڈریسنگ آپ کی ہوگی اتنا جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہے وہ اچھا جائے گا۔ اگر سپوز ایون میں جو لڑکیاں گاؤن پہنتی ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں بات کروں گی کہ آپ اس دن جو ہے آپ نقاب ضرور کر کے جائیں، لیکن آپ ایک ڈریس پہن کے جائیں اچھا سا۔ یہ میں کوئی ادھر ڈیمین نہیں کری، لیکن یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کچھ یونیورسٹیز لبرل بھی ہوتی ہیں، لائک FCCU ہو گیا، لائک کنیڈ ہو گیا، ان کے لیے یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ ڈسٹریکشن نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ اٹ۔ سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نقاب اتاریں، استغفر اللہ، لیکن آپ حجاب کر کے جائیں، نقاب بھی کر کے جائیں، لیکن آپ ڈریس پہن کے جائیں اس دن۔ جتنا فارمل آپ لگیں گے نا اتنا ہی جو آپ کا چانس ہوگا نا امپریشن کا، جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے آپ کے انٹرویور پہ، وہ اچھا ہوگا کہ جو بچے نے ڈریسنگ میں ایفرٹ کی ہے۔ اور وہی جو بوائز کی ڈریس پینٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی فارمل پہن کے جائیں، قمیص شلوار کی طرف نہ ہی جائیں۔ لیکن اگر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تو بہت اچھا سا جو گیٹ اپ ہوتا ہے شلوار قمیص کے ساتھ، جیسے ویسٹ کوٹ کا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی کیری کر کے جائیں۔ سو ویئر نائس ایٹیٹیوڈ ٹو۔ ایٹیٹیوڈ بھی آپ کا بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نہ تو بالکل ہی ایٹیٹیوڈ وہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں جو آپ نخرا ہوتا ہے، ادھر یہ ایٹیٹیوڈ کا وہ مطلب نہیں ہوتا، ادھر صرف مسئلہ بیہیویئر کا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہو وہ بہت نائس ہو اور آپ کی جو لک ہو اوور آل وہ ڈیسنٹ ہو۔ سو اس کی آگے بات ہے کانفیڈنس کی۔ گائز لٹرلی اف یو آر لوزنگ یور کانفیڈنس ایٹ اینی پوائنٹ اٹ مینس یو آر لوزنگ یور ایڈمیشن ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ سو آپ اپنے کانفیڈنس کو بالکل لوز نہ کریں۔ آپ کانفیڈنس کیسے بلڈ کریں؟ بھئی یکدم بندہ جب جاتا ہے اتنے ہجوم کو دیکھتا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، انتظار کریں، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، تو آپ نا وہاں اگر بہت بھی کانفیڈنس کے ساتھ جاؤ نا تو ایک دفعہ پریشر بلڈ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو آپ ان سارے سینیریوز کو پریکٹس کرنا شروع کر دو کہ بھئی میں نے جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے، اتنے لوگ ہوں گے۔ ایون کہ آپ کے جو انٹرویو کا پینل ہوتے ہیں وہ بھی کافی لوگ ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس لیے یہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائی سبلنگس پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں، ان سے اپنے موک انٹرویوز کنڈکٹ کروائیں، تاکہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اگر آپ کا بعض دفعہ ہم اپنی فیملی سے شائع ہوتے ہیں، اگر آپ وہ شائنس توڑ کے وہاں کانفیڈنٹ ہو جاؤ تو اٹ مینس کہ آپ دوسروں کے سامنے جا کے بھی اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں۔ سو آپ کا بیسیکلی آپ ایم فل انگلش لٹریچر کا انٹرویو دینے جا رہے ہو، یہ ایسپیکٹ بالکل بھی نہ کریں کہ آپ سے اردو بولی جائے گی۔ جو آپ کا چینل آف کمیونیکیشن ہوگا آف کورس وہ انگلش ہوگا، اور پینل میں جو ہمارا انٹرویو پینل ہوتا ہے اس میں آلموسٹ 4 سے 8 پیپل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب یکدم اگر ایک بندہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو لگا کہ شاید ایک انسان ہوگا وہ میرا انٹرویو کرے گا میں چلا جاؤں گا، نہیں، ایٹ لیسٹ 4 پیپل ہوں گے۔ یہ تو ایٹ لیسٹ ہے، موسٹلی پورا اسٹاف جو انگلش کا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 4 لوگ تو ہوں گے جو آپ کا انٹرویو کریں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم ان امپورٹنٹ کویشچنس کی طرف آتے ہیں جو فریکوینٹلی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ سو بیسیکلی میں نے کویشچنس کے سامنے وہ یونیورسٹیز بھی مینشن کر دی ہیں جن کی انفارمیشن مجھ تک آئی اور جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ یہ کویشچن مجھ سے کس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ ہوپ فلی یو ول فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل فار یور انٹرویو ٹیسٹ۔ سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موسٹلی جو آپ کا پہلا کویشچن آپ سے کیا جاتا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وہ ہوتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف۔
اب انٹروڈیوس یور سیلف میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اپنی ہابیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اپنے میجر انٹرسٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں یہ ہم انٹروڈیوس یور سیلف میں کور کرتے ہیں. بیسیکلی مجھ سے یہ کویشچن یونیورسٹی آف لاہور میں پوچھا گیا تھا اور جس یو میں بھی یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. پھر سیکنڈ کویشچن جو کنویٹ کالج میں میرے سے پوچھا گیا اور موسٹلی کئی یونیورسٹیز میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی ہیئر. اب اس کویشچن کو آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیں آپ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری ویکیپیڈیا سے ضرور پڑھ کے جائیں، اس کی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں، اس کے اسٹوڈنٹس کے اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں اس انسٹیٹیوٹ کی اچیومنٹس ہیں تو میں بھی اس جو ہے پریسٹیج والی یونیورسٹی میں کیری کرنا چاہتا ہوں. سو اس کے بعد جو کویشچن تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے وٹ از لٹریچر. یہ بہت ہی آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی سمپل سا کویشچن ہے، لیکن آپ اس کو ایٹ لیسٹ آپ ایک کوٹ ضرور یاد کرو کسی اچھے رائٹر کی جس کو آپ بتا سکو کہ لٹریچر یہ چیز ہے میرے لیے. پہلے آپ سمپلی لٹریچر کے بارے میں بتاؤ، پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتا سکتے ہو کہ آپ لٹریچر کو کیسے دیکھتے ہو. موسٹلی آپ سے آپ کی فیوریٹ بک پوچھی جاتی ہے اور اس کی ریزن بھی پوچھی جاتی ہے، اور خالی یہی نہیں آپ سے پھر اس بک میں سے جو میجر تھیم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کویشچن ہوتا ہے. میں ایگزامپل دوں گی، جیسے فورمن کرسچن کالج میں میرے سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے. میں نے بتایا ان کو کہ میری فیوریٹ بک ہے ڈاکٹر فاؤسٹس بائی کرسٹوفر مارلو. تو انہوں نے میرے سے اس میں جو فورگیونیس کا تھیم تھا اس کے بارے میں پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ جو فورگیونیس تھی وہ گڈ اینجل کے مطابق مطلب فورگیونیس ہے وہ تو کسی بھی پوائنٹ پہ دے دی جاتی ہے، تو پھر اینڈ میں جو فاؤسٹس تھا اس نے فورگیونیس مانگی لیکن اس کی جو فورگیونیس کے باوجود اس کو کنڈیم ٹو ہیل کیوں کیا گیا. تو اس کویشچن کو میں نے ٹیکل کیا، پرسنلی میں نے اس کو ایسے ٹیکل کیا تھا کیونکہ وہ جو فورگیونیس مانگ رہا تھا وہ کنڈیم ہونے کے ڈر سے مانگ رہا تھا، وہ خدا کے خوف سے نہیں مانگ رہا تھا. تو بیسیکلی جو بھی آپ کے پاس لاجیکل ریزننگس ہوتی ہیں چیزوں کی آپ ان کو دے سکتے ہو. پھر اس کے بعد جو ہر یونیورسٹی آپ سے پوچھے گی وہ آپ کا انٹرسٹ آف لٹریچر ضرور ہوگا. وہ آپ سے پوچھتی ہے ٹیل اس یور انٹرسٹ آف لٹریچر فرام وچ وی کین آسک یو کویشچنس. سو گائز جو بھی آپ انٹرسٹ آف لٹریچر یاد پریپیئر کریں، چاہے آپ وہ کوئی لٹریری ایرا اٹھا لیں جیسے رومانٹیسزم اٹھا لیں، یا آپ کسی پوئٹ کو اٹھا لیں، یا آپ کسی رائٹر یا آدر کو اٹھا لیں جیسے آپ ایمیلی برونٹے کو اٹھا لیں یا آپ شارلٹ برونٹے کو اٹھا لیں، لیکن پھر آپ اس کو ایسا پریپیئر کریں کہ وہ آپ سے جو بھی پوچھے آپ اس کے ریلیٹڈ پتہ ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ نے صرف ایک بک پڑھی ہوئی ہے جیسے ڈاکٹر فاؤسٹس پڑھا ہوا ہے آپ نے اپنے کورس میں اور آپ کہہ دیں یہ میرا فیوریٹ ہے. بھئی پھر اس نے آپ سے خالی ڈاکٹر فاؤسٹس نہیں پوچھنا، اس نے آپ سے اس کا سارا کچھ پوچھنا ہے کرسٹوفر مارلو کے ریلیٹڈ. سو جس بھی آتھر کو پریپیئر کریں یا جس بھی لٹریری ایج کو پریپیئر کریں یا کسی بھی پوئٹ کو پریپیئر کریں، پھر اس کو اچھے سے پڑھ کے جائیں کہ اس سے اس کے ریلیٹڈ جو بھی کویشچن آپ سے ہو آپ اس کو بتا سکو. پھر اس کے بعد ہم سے کنیٹ کالج میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، سونٹس کی بک رکھی ہوئی تھی شیکسپیئر کی. انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ شیکسپیئر کی بک ہے یا یہ سونٹس ہے، انہوں نے صرف مجھے ایک پیج کھول کے دیا اور کہا کہ اس پوم کو ریڈ کرو اور بتاؤ کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو. بیسیکلی وہ آن اسپاٹ لٹریری انالیسس بھی دیکھ رہے تھے کہ بچہ کتنا انالائز کر سکتا ہے. تو وہ آپ سے اس قسم کا بھی جو سینیریو ہے وہ دیا جا سکتا ہے آپ کو بھی. سو یہ ریسرچ جو آپ کی بی ایس کی ریسرچ اور تھیسز ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. موسٹلی یونیورسٹیز میں جیسے ایف سی سی یو میں، پی یو میں، جی سی یو میں جو میجر فوکس ہوتا ہے آپ کے انٹرسٹ والے کویشچن کے بعد وہ ریسرچ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے بی ایس میں کیسی ریسرچ کی ہے، اس کے آبجیکٹیوس کیا تھے، اس کے گولس کیا تھے، آپ نے ہرڈلس کیا دیکھی اور آپ ان کو فیوچر میں کیسے ٹیکل کرو گے. شاید یہ ایک فوکس ہوتا ہے کہ ایم فل میں جو ہوتی ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے اور آپ کو ان کے ہونے والے اسٹوڈنٹس کو مطلب فیوچر اسٹوڈنٹس کو کتنا ریسرچ کے بارے میں آئیڈیا ہے، وہ واقعی ایم فل میں انٹرسٹڈ ہے ریسرچ کرنے میں یا بس وہ ویسے ہی آ گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کویشچن ہوتا ہے لٹریری تھیریز کا ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ لٹریری تھیریز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹیسٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور انٹرویو کے لیے بھی ہے. سو پی یو میں یہ چیز ہے کہ وہ آپ سے اس کویشچن کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں جو آپ پیپر میں اٹیمپٹ کر کے آئے ہوتے ہو. سو ان کے پاس آپ کے پیپرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے آن اسپاٹ کویشچنس پوچھتے ہیں اور آپ کا اور ان میں موسٹلی آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویوز اس کویشچن کو لے کے اور کیا کیا ہے اس کے علاوہ جو آپ لکھ چکے ہو پیپر میں، اور ریفرنسز پوچھتے ہیں آپ سے.
اس کے علاوہ آپ کی ریسنٹ اسٹڈیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جیسے آپ کہو کہ پوسٹ کلونیلزم ہے تو وہ آپ سے ڈفرینٹ کوشچنس کریں گے پوسٹ کلونیلزم کے بارے میں. اور ایک اور چیز جو پی یو کے اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے انٹرویو کہا انہوں نے کہا کہ آپ اتنا پریسائز اور ایکوریٹ آنسر دیں گے وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا. اگر آپ چیزوں کے زیادہ ڈریگ کریں گے دے آر لائک اچھا ٹھیک ہے اوکے, تو آپ نے ڈریگ نہیں کرنا, پریسائز اور ایکوریٹ آنسر کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ. سو کینیڈ کالج میں دوسری جو چیزیں دیکھی گئی تھی انٹرسٹ وغیرہ کے علاوہ وہ ان کے فیکچوئل کویشچننگ تھی. لائک آپ سے نیگیٹو کیپیبلٹی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب جیسے دا ویسٹ لینڈ بہت اچھی اور پاپولر پوم ہے تو اس کے بارے میں بھی ٹی ایس ایلیٹ کی اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے داس کیا ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دتا دمیتا اس طرح کے داس بھی پڑھے ہوئے ہیں. سو ان سارے کویشچنس کو آپ اچھے سے پریپیئر کریں اور ان سارے کویشچنس کے بعد آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کیا ہوگا کہ جو آپ کا انٹرویو کویشچنز ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں. سو یہ ساری ویڈیو تھی آپ کو ایم فل انگلش لٹریچر انٹرویو کے کویشچنس کے گائڈ کرنے کے بارے میں. آئی ہوپ یو ول اسمیش یور انٹرویو ان شاء اللہ. سو بیسٹ آف لک اینڈ پریپریشن اینڈ ہارڈ ورک آر کیز ٹو سکسیس. آپ پریپیئر کر سکتے ہیں اور ان شاء اللہ اللہ آپ کا انٹرویو اچھا کرائے. سو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.